معاملہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو مریں گے اور جنت جائیں گے. ایسے جنت نہیں جاؤ گے. ہاں جاؤ گے جنت، بالکل جنت جاؤ گے. اللہ نے تو جنت بنائی مومنین کے لیے، لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو. اللہ تم سے خوش ہو جائے. اور اللہ کیسے خوش ہوگا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں؟ ذرا سوچ کر دیکھو، ذرا غور کر کے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں اللہ سے اجازت لے کر، تو کہتے ہیں کہ آپ رونے لگے. آپ نے اپنی ماں کو، بہت چھوٹے تھے جب آپ کا انتقال ہو گیا، کچھ یاد نہیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں. اپنی ماں کی قبر کو جو دیکھا ابوا کے مقام پر، رونے لگے. سارے صحابہ جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے. وہ بکا حتی ابکى البودا، ایسا روئے کہ سارے صحابہ بھی رونے لگے. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں بچے ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، وقت گیا ہاتھ آتا نہیں. یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. یہ تمہاری جو جوانی ہے جو اللہ کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگی ہوئی ہے، علم کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور پھر جب تم مومن ہو تو پھر تم تو یہاں تک دیکھو گے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ مومن کا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک جنگل کا سفر کر رہا تھا. گرمی کے دن تھے، اسے پیاس لگی. اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنواں نظر آیا. کنویں میں اترنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ اتر کے گیا اور اس نے پانی پیا. اور پانی پی کے جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس نے سوچا کہ میرے بھی تو ایسے ہی پیاس لگی تھی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر تو جان ہے، روح ہے، اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیاس تو اس کو بھی لگتی ہے، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے. اس نے سوچا لاؤ اس کو پانی پلائیں. اب کوئی برتن نہیں، کچھ ہے ہی نہیں پانی پلانے کے لیے. چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور دانتوں میں پکڑ کر اس کو نیچے اترا، جو بنے ہوتے ہیں اترنے کے لیے. چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور دانتوں سے اس کو پکڑا اور پھر ہاتھوں سے چڑھتے ہوئے کنویں کے اوپر آیا اور اس چمڑے کے موزے سے اس کتے کو پانی پلایا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے مخلوق پر یہ اس قدر رحم کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں اس کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں. ذرا سا دیکھا آپ نے مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، ایک بندے مومن کیسا ہوتا ہے. ایک بندے مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور کو بھی تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. قربانی کے جو دن ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکرا زمین پر لٹا دیا اور چھری اب تیز کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کہنے لگے لا تمیتوہا اماتتین، یہ 2 مرتبہ اس کو موتیں مت دو. ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے اپنی چھری پہلے تیز کر لی ہوتی. میرے بھائیوں، ایک نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لٹائے ہوئے ہیں زمین پر اور پھر جیب سے ایک لسٹ نکالتے ہیں اور پھر وہ چھری ہاتھ میں لیے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی، اور جانور لیٹا ہوا ہے. وہ جانور کا منہ ایسے کھینچا گیا ہے، ہاتھ پیر اس کے پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب اپنی جیب سے لسٹ نکال کر وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور وہ جو 7 لوگوں کے نام ہیں وہ نام گنائے جا رہے ہیں ایک لائن سے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے.
آپ کو دعا پڑھنی ہے پہلے پڑھ لیجئے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیجئے. اور اللہ نے تو اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ ذبح کریں اور صرف آپ نے یہ کہا بسم اللہ اللہ اکبر. آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، میں نے قبول کر لیا. تو جو اسلام جانوروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کا حکم دیتا ہو، ان کو تڑپانا پسند نہ کرتا ہو، وہ کسی انسان کو کہ ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، ان کو تڑپانا پسند کرے گا. آج لوگ اپنی انا کی بنیاد پر، اپنے غرور کی بنیاد پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں خوب کشادگی کر دی جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے. پھر آپ نے فرمایا آگے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ بدلہ عدلہ کرنے والا، تمہارے ساتھ کسی نے اچھا کیا تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو تجھ سے کاٹ کے ملتا ہو، تجھ کو نقصان پہنچاتا ہو اور تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ کے لیے. وہ ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ذرا سی بات پر رشتے ٹوٹ گئے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا. ذرا سی بات پر باپ بیٹے کے درمیان بول چال بند، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا، ماں بیٹی سے نہیں، بیٹی اپنی ماں سے نہیں بول رہی. اور جو رشتہ دار ہیں ذرا سی بنیاد پر اور کبھی قدیم بنیاد پر رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی. اس امت پر کیسے اللہ کا رحم ہوگا جہاں اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہوں. عزیزان محترم، ہمارے نوجوانوں کی ایک بگاڑ جو آج کل پایا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ کر دوں اور کچھ باتیں بیان کر دوں. میرے بچوں، نوجوانوں کے پیچھے خاص کر کے شیطان بہت پڑا ہوتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن سے کھیلے، آپ کے ایمان کو کمزور کرے، آپ کی توحید کو خراب کرے، اللہ کے نبی سے آپ کو دور کرے. یہ شیطان چاہتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا ذریعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر الٹی سیدھی چیزیں بھر دی جائیں. ہمارے بہت سے نوجوان جب ان میں دین کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے، آخرت کی فکر ہوئی، تقوی آنا شروع ہوا، آپ سوچتے ہیں کہ چلو علماء کرام کے بیانات سنے جائیں گے. اب یوٹیوب کھولا انہوں نے، اور یوٹیوب تو ایک منڈی ہے بازار کی طرح، اچھا برا گلا سڑا سب ملتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں. اب آپ چلے، جو سامنے داڑھی رکھائے نظر آ گیا، جو قال اللہ قال رسول کہتا نظر آ گیا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. ایک بات بتائیں آپ کو، بہت غور سے سنیے گا. کبھی شکاری دیکھے ہیں آپ نے جو جال پھیلاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں؟ وہ کچھ دانے، گیہوں کے دانے، چاول کے دانے یا باجرے کے دانے زمین پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان باجروں کے دانوں پر یا گیہوں کے دانوں پر جال لگا دیتے ہیں. اب اڑنے والا پرندہ جو اوپر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے واہ کیا کہنے، بڑا خوشنما منظر ہے، یہ تو دانے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو رزق پڑا ہوا ہے، بڑا عمدہ ہے، کیوں نہ اس کی طرف رغبت کی جائے. وہ بیچارہ آتا ہے اس لالچ میں کہ دانے ملیں گے، اور جب وہ آتا ہے تو اسی میں پھنس جاتا ہے، پھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے. اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لیں
اور باتیں اپنی کریں، بلائیں کسی اور کی طرف، انجام کار کیا ہو اس کا؟ انجام کار دو باتیں۔ پہلی بات، یا تو آپ کے دل میں اللہ کے نبی کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے شک پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام جو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے آپ کے سینے میں بغض آ جائے، عداوت آ جائے، دشمنی آ جائے، ان پر بھروسہ اٹھ جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پلر گر جائیں گے تو چھت گر جائے گی۔ صحابہ کرام وہ پلر ہیں جن پر دین اسلام کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے تو یہ قرآن پیش کیا، انہوں نے تو حدیث پیش کی، انہوں نے تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ ہے، اس آیت میں اللہ کے رسول نے یہ تفسیر فرمائی۔ صحابہ کرام ہی تو بیان کرتے ہیں۔ اب انہی کے تعلق سے آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بچے گا؟ پورا اسلام ختم ہو گیا۔ تو ایک طریقہ گمراہی کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے، حدیثوں کے تعلق سے شک پیدا کرتے ہیں۔ شک پیدا ہو گیا، آپ اللہ سے دور ہو گئے، آپ حدیثوں سے دور ہو گئے، بات ختم۔ اب آپ گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے، اسی جال کی طرح پھنس گئے، پر آپ پھڑپھڑا رہے ہیں، نکل نہیں پائیں گے۔ اور وہاں تو اس جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس گئے، یہاں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پھنس گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی دکان سجائیں، بہترین اعلیٰ کوالٹی کا سامان۔ آپ نے سامان دیکھا، آپ نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا اچھا سامان ہے۔ آپ دکان کے اندر چلے گئے، کہا یہ والا جو کپڑا ٹنگا ہے دکھائیے، کہا بالکل دکھاتے ہیں، ڈبہ پیک رکھا ہے، اٹھایا ڈبہ پکڑا دیا آپ کو۔ اب آپ لے کر گھر پہ آ گئے، اب کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بالکل 2 کوڑی کا سامان، جس کی قیمت آپ 1000 روپے دے کر آئے، 50 روپے میں کوئی نہ پوچھے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاپنگ مال کے باہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کپڑے ہاتھوں کے اوپر ٹانگے رہتا ہے کہ یہ صاحب کپڑے ہیں اور میں بہت مجبور ہوں، ذرا بیچ رہا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے۔ آدمی کپڑا چھوتا، بڑا اچھا، پھر وہ پیکٹ لیے رہتے ہیں بہت سارے۔ اب کہاں آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ پورے کپڑے نکالے اور چیک کرے اور پھر تہہ کرے اور رکھے؟ کہا پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا 1000 روپے کا ہے۔ کہا یہ پکڑو 1000 روپے، یہ کپڑا دیکھا تھا اچھا تھا، لے لیا۔ گھر پہ لا کر دیکھا تو وہ کپڑا ایسا بھی نہیں، پوچھا لگانے کے لائق کپڑا نہیں کہ اس سے کم پوچھے، وہ بھی بیکار کپڑا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ یوٹیوب کے اوپر، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بچیوں، تمام لوگوں سنو، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلاتے ہیں قال اللہ قال الرسول، حدیث پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو تو بڑا مزہ آ گیا کہ واہ بھائی واہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، واہ بھائی واہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جب تھوڑا آگے چلے آپ کو پھیر دیا، ادھر ان کی طرف آ جاؤ، یہ دیکھتے ہو یہ حدیثیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک بڑے مولانا ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب پڑھیے ذرا سا۔ یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے علماء سے علم حاصل کیا ہے، ان کی پیروی کیجئے، وہ جو فتویٰ دیں انہیں مانیے۔ اپنی طرف سے یہ قرآن حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ نہ سمجھیے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی لایا تھا اللہ اور رسول کے نام پر اور لے گیا آپ کو کسی اور کے نام پر۔ اب آپ چلتے رہے اسی کے پیچھے زندگی بھر، اور کل قیامت کے دن جب آپ پہنچے اللہ کے سامنے اور جب نامہ اعمال سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے اتارا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، اپنے نبی کے تعلق سے نہیں، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عیسائیوں کے سامنے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سامنے لائے گا اور کھڑا کرے گا سامنے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
پیغمبر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ وہ کانپ جائیں گے، کہیں گے پروردگار میری کیا مجال کہ میں اس طرح کی باتیں کروں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوگی تو پروردگار آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ڈریے اس بات سے کہ کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کیا لے کر آئے ہو، یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، اس کا تو میں نے کبھی حکم ہی نہیں دیا، اس کو تو میں نے اپنے نبی پر نازل ہی نہیں کیا، یہ حکم تو ہم نے اتارا ہی نہیں، تم کہاں سے لے آئے؟ اب آپ کہیں اللہ تعالیٰ وہ فلاں صاحب نے کہا تھا، فلاں کا فتویٰ تھا، فلاں کا قول، مثال دے دیتے ہیں آپ کے سامنے، مثال دینے میں کوئی حرجہ تو ہے نہیں، مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے، تحقیق کر لیے گا آپ، ہر ایک کو دعوت ہے، جتنے لوگ موجود ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں، سارے لوگ جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے میری یہ دعوت ہے، میں اس کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ قرآن خوانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ علماء کو بلایا گیا، کچھ بچوں کو بلایا گیا، کچھ قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو بلایا گیا، ایک ایک پارا بانٹ دیا گیا، بھائی آپ قرآن پڑھیے، ہوتا ہے نا، یہ قرآن خوانی کہتے ہیں اس کو۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، صاحب قرآن جن پر قرآن اتر رہا ہے، ان کی دو بیویوں کا انتقال، حضرت خدیجہ کا، حضرت زینب کا، آپ کی نگاہوں کے، آپ کی زندگی میں ہوا، نگاہوں کے سامنے ہوا۔ آپ کی دو بیٹیوں کا انتقال اور آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتقال آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ آپ کے آنکھوں کے سامنے وہیں پر شہید ہوتے ہیں، جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو قرآن پڑھو اور بخشو، چلو سارے لوگ بیٹھ جاؤ، جس کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھ ڈالو۔ نہ اللہ کے رسول پڑھ کر بخش رہے ہیں، نہ صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ پھر طریقہ آپ کے یہاں کہاں سے آیا؟ کون لے کر آیا؟ کس کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ محمد مصطفیٰ کی تو آپ پیروی نہیں کر رہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اس کو تو آپ نہیں کر رہے۔ یہ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ کیسے فرمایا؟ ایک بہت بڑی بات، اگر آپ کے سمجھ میں وہ بات آ جائے تو اللہ اکبر، کیا کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کا ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے ران پر ایک ہاتھ مارا زور سے اور کہنے لگے الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تو اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے رخسار پر کسی نے انار پیس کر لگا دیا ہو، اس قدر غصے میں سرخ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ پا گئے تھے اور آپ کی موجودگی میں وہ تورات پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر، اور دین اسلام کے دین ہونے پر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیا، اے عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، میرے سامنے ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں چارہ نہ ہوتا، بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملتی. میری پیروی کرنا سارے انبیاء کوئی بھی، اور اللہ نے کر کے دکھایا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ان کو بھیجے گا دنیا میں، دمشق کے منارے پر وہ اتریں گے 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے. قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسے قتل کرنے کے لیے، اور آتے ہی سب سے پہلا اعلان کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے تمام کے تمام مسلمانوں سنو، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا ہوں، میں انہی کی شریعت پر عمل کرنے آیا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ کے بند دماغ کے ڈھکن کو کھولنے کے لیے یہ دکھا دیا کہ دنیا کے کسی آدمی کی محمد مصطفیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کے قول کے سامنے نہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کی عزت سر آنکھوں پر، دل کے اندر عزت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے نہ موسیٰ علیہ السلام کے قول کی کوئی عزت ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کچھ نہیں. ان کے کسی قول پر عمل نہ ہوگا، عمل ہوگا تو محمد مصطفیٰ کے قول پر عمل ہوگا، اور یہ دونوں بھی محمد مصطفیٰ کے ہی تابع. کیسے لوگ ہیں، کاش کی اس بات کو سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں ہمارے امام کا فتویٰ نہیں ہے، ہمارے مولانا کا تو کچھ اور کہنا ہے، ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے. چولہے بھاڑ میں گئے آپ کے یہ مسلک، مر جاؤ گے تو سارے مسلک یہی زمین پر رہ جائیں گے، اور قبر کے اندر جاؤ گے تو صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اور دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا. سارا مسلک تمہارا اوپر رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا یہیں پر. نبی کی پیروی کتنے کی وہ بتاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ سناؤ. یہ نہ سناؤ کہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی، ہم نے فلاں عالم صاحب کی، فلاں مولانا صاحب کی لکھی ہوئی اتنی کتابیں پڑھ لی تھیں. وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں پڑھی تھیں. جس نبی کو تمہارے لیے امام بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے رہبر بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے قائد بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنایا گیا، جس نبی کو تمہارے لیے ہدایت کا مینارہ بنایا گیا، اس نبی کو چھوڑ کر تم کس و ناکس کی پیروی کرتے ہو اور خوش بھی ہوتے ہو، خوش بھی ہو. ایک آیت یاد رکھو، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. تم چیک کرنا چاہتے ہو ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں؟ تو بہت سارے مولانا آتے ہیں، سب اپنی اپنی گا کے بجا کے چلے جاتے ہیں، سب کہہ کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے نسخہ بتا دیا، قرآن پاک میں نسخہ بتا دیا. تم اللہ کے سامنے کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راہ ہدایت دکھا دے، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. اہدنا کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ ہدایت چاہیے، ہدایت کی دعا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتبعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب چیک کر لو اپنے آپ کو، رخ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے عزیزوں سنو، کان کھول کر سنو، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ امتحان بنا دیا، تمہارے ایمان کا، تمہاری ہدایت کا، تمہاری اللہ سے وفاداری کا، تمہاری اللہ سے محبت کا، تمہارے اسلام کی سپردگی کا معیار بنا دیا۔ اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہو تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر تم ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہو، ان کی حدیثوں کو یہ کہہ کر چھوڑتے ہو حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا مسلک نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، ہمارا طریقہ، ہمارا رسم، ہمارے رواج، تو آپ سمجھ لو کہ تم کہو چاہے جو کچھ، تم گمراہ ہو۔ تم اپنے آپ کو چاہے جتنا ایمان والا سمجھو، فیصلہ اللہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا، تم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہو کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، سیدھا راستہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہہ دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے اس قرآن پاک کی جو حکمتوں سے لبریز ہے۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ صراط مستقیم اللہ کے نبی پر شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پر ختم ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، سب بادر ہوائی، باقی کچھ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کی امامت میں آ جاؤ، تسلیم کر لو ان کو اپنا نبی مانو، ان کو اپنا رسول مانو، ان کو اپنا امام مانو، ان کو اپنا قائد مانو، ان کو اپنا رہبر مانو، ان کی بات پر سر جھکا دو۔ وہ کہیں کہ یہ ایسا کرنا ہے تو پھر ایسا کرنا ہے، وہ کہیں یہ نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد حضرت عمر فاروق، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، الحمدللہ اللہ کے نبی پر درود و سلام ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا چپ، ماں خاموش، یہ کیا تو نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ نہیں۔ اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم بھی ایسا ہی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو۔ کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ کہو، یہ سکھایا ہے۔ یہ تم نے الصلاۃ علی رسول اللہ کیسے بڑھا لیا؟ صاحب وہ درود پڑھ رہا تھا لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا، آپ اذان دیتے ہیں، سارے لوگوں کے ہاں اذان ہوتی، دیکھا ہوگا آپ نے، آخر میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی تو آتا ہے نا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے، ایک آدمی اذان دینے کھڑا ہوا، آپ کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں وہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں، جج آپ ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اخیر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ اذان نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نہ ایسے نہیں کہا جائے گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہیے، محمد الرسول اللہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جس جگہ اس نے کہا ہے وہ جگہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے ایسے کہو اذان۔ آپ کے سامنے اذان دی گئی ہے،
حضرت زید نے اذان دی، حضرت بلال نے آپ کے سامنے اذان دی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے آپ کے سامنے اذان دی، سب آپ کے سامنے اور آپ سن رہے ہیں۔ تو اذان ویسے دینا ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، تو دین پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اپنی مرضی کا دین نہیں چلے گا، اپنی مرضی کا جو چاہا قرآن خوانی کر لی، جی چاہا نمازوں شادی بیاہ کا جو چاہا طریقہ اختیار کر لیا، دولہا دلہن کو اسٹیج کے اوپر لا کر بٹھا دیا، اب لوگ آ رہے ہیں اور ان کو نذرانہ دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ بے حیائی ہو رہی، اور تم مسلمان ہو۔ جس شادی کے اندر جہاں عورتیں بے پردہ ہو کر یا نیم عریاں ہو کر مردوں کے بیچ میں گھوم رہی ہوں اور کھانا آدھا کھا رہی ہوں اور آدھا پھینک رہی ہوں، اور جن کے بال کھلے ہوئے ہوں اور ہر عورت کو دیکھ کر لگے یہی دلہن ہے، اور وہاں پر قاضی صاحب کہیں اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما دے، یہ برکت نازل ہوگی؟ یہاں تو شیطان ناچیں گے، تم نے تو شیطان کو خوش کرنے والا کام کیا ہے، وہ بڑا مسکرا رہا ہے، شیطان بڑے کہے لگا رہا ہے کہ دیکھو یہ آ گئے محمد رسول اللہ کے ماننے والے۔ ایک وہ تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں جو اللہ کے رسول پر قربان ہو جاتے تھے، اور ایک یہ ہیں وہاں تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے، ان لوگوں کو گمراہ کر کے رہیں گے، ان کو جہنم لے کر جائیں گے۔ اے لوگو، شیطان کو خوش نہ کرو، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، مسلمان بنو، اسلام سے ایمان سے سینہ منور ہو جائے، اور جب تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی۔ اس بچے کو عبداللہ ابن عباس کو کیا سکھایا تھا؟ احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ یہ توحید کے ساتھ ہے، شرک کے ساتھ نہیں ہے، یہ سنت کے ساتھ ہے، بدعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ ہے، جاہلی رسم و رواج اور خرافات کے ساتھ نہیں ہے۔ بنو، وفادار بنو، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنو، دین اسلام کو سمجھو، پڑھو، قرآن پاک کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، سلام بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے نبی ہمارے درمیان بھیجے گئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس اللہ کا کرم ہے۔ اب اگر ہم بدبخت ہو جائیں، ہم خود ہی بیکار ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کریں تو یہ بدبختی ہماری ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، تم خود ہی اللہ کے علاوہ دوسری طرف بھاگ رہے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے کامیاب ہوگے، ان کی پیروی سے کسی کی بھی تم پیروی کر لو، کوئی بڑے سے بڑا مولانا ہو جائے، بڑے سے بڑا امام ہو جائے، اس کی تم پیروی کر لو گے، ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی باتیں دو دو چار کی طرح میں اپنی باتوں کے انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائے، ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو پختہ ایمان والا بنائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ایمان والا بنائے، اور ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کے اندر ایمان کی روح بیدار فرما دے، ایمان کی تازگی پیدا فرما دے، اسلام کو سمجھنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اس کہنے سننے کو قبول فرما، جو بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ، جو ہماری بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کے اچھے نیک اور صالح رشتے بھیج دے۔ یا اللہ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، اے اللہ ان کو اولاد سے نواز دے، نیک اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے صالح جوڑا عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، اس شہر جھانسی پر خاص طور سے اپنا کرم کر دے، یہاں کے مسلمانوں پر خاص طور سے اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ، اپنے خیر کے، اپنی برکتوں کے، اپنی رحمتوں کی یا اللہ دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اپنی بارش نازل کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.